کہتے ہیں کہ نفل روزہ جو ہے جمعہ کے دن رکھ سکتے ہیں نہیں. سنت یہ ہے کہ روزہ سوموار اور جمعرات کو رکھا جائے، یہ سنت ہے. اچھا، ایک آدمی ایسا ہے جو روزہ ہمیشہ رکھتا ہے، ایک دن رکھتا ہے ایک دن رکھتا، پھر جمعہ آ گیا رکھ سکتا ہے. اسی طرح 13، 14، 15 جو ہے یہ 3 دن جو ہے لیالی البید، ان میں بھی روزہ رکھنا سنت ہے. اگر ان میں بھی جمعہ کا دن آ گیا تو روزہ رکھ سکتے. صرف جمعہ کا روزہ رکھے یہ ثابت ہے. بس چھوٹی بات یاد رکھیں. اگر لڑکا اور لڑکی دونوں نابالغ ہیں، ان کا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو لڑکی 2 سال کی بھی ہو تو باپ اس کا نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح لڑکا بھی چھوٹا ہے تو اس کا باپ ولی ہے، نکاح کر سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ دونوں کو بالغ ہونے دیں اور پھر دونوں کے سامنے رکھیں، لڑکی کے سامنے بھی لڑکی کے سامنے بھی، کہ بھئی یہاں ہم تمہارا رشتہ کرنا چاہتے ہیں. لڑکے کو بھی حق ہے کہ لڑکی کو دیکھ لیں، لڑکی کو بھی حق ہے کہ لڑکے کو دیکھ لیں. اگر دونوں اس کو قبول کریں تو پھر والدین ان کا نکاح کریں. اگر ان میں ایک بھی قبول نہ کرے تو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جی نہیں بس میں نے بھائی کو کہہ دیا ہے. ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا جاہل، اور جی میرے بھائی کا جب بیٹا پیدا ہوا تھا اور میری بیٹی، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا. یہ جاہل والی بات. اب وہ دور چلا گیا اور اسلام بھی اجازت دیتا. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کر رہا ہوں، پر میں کس خاندان میں کر رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا کہ اس خاندان میں. پر میں حضور کو دیکھ لوں اچھی طرح، انصار کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ بیماری ہوتی ہے، وہ دیکھ لو تاکہ بعد میں تمہیں شرمندگی نہ ہو، ندامت. اس کا معنی یہ ہے کہ شادی سے پہلے خطبہ کرنے کے بعد لڑکے کو بھی حق ہے اور لڑکی کو بھی حق ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی سمجھنے ساتھ، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. مثلا لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آتے ہیں. اب ماں باپ کی لڑکی کو کہتی ہیں تم بنو اور سنو اور میک اپ کرو، شکار کرو، اچھے کپڑے پہنو، آج تمہیں دیکھنے والے آ رہے ہیں. اچھا، اور ان آنے والوں میں وہ لڑکا بھی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ بھی. یہ جائز نہیں ہے. تم نے لڑکی کا جلوس نکالا. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انہوں نے پسند نہ کیا اور چلے گئے، اور پارٹی آئی انہوں نے بھی پسند نہ کیا، تو لڑکی کا تو جنازہ نکل گیا، تم اس کو بار بار ذلیل کر رہے ہو. دیکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لڑکی گزر رہی تھی، اس نے ایک نظر ڈال دی، یا ان کے گھر میں بیٹھا تھا اور لڑکی وہاں سے گزر گئی. یہ تھوڑا ہے کہ اس کو بنا سوار کے ماڈل بنا کے بٹھاؤ، فیشن شو کراؤ. یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. اچھا، ایک اور بات جو ہے، سعودی گورنمنٹ نے، اللہ ان کو جزا دے، ان نے تو قانون بنا دیا ہے، لیکن آپ کے ملک میں میرا خیال ہے نہیں ہے. انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ مثلاً اب ایک لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت بھی دینی ہوگی اور میڈیکل ٹیسٹ بھی کرانا ہوگا، اور لڑکی کو بھی میڈیکل ٹیسٹ کرانا پڑے گا. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان دونوں آدمیوں میں، لڑکے اور لڑکی دونوں میں، کوئی متعدی بیماری تو نہیں ہے، ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے، ٹی بی تو نہیں ہے، کوئی مرگی تو نہیں ہے، کوئی جنون تو نہیں ہے.
اور ان کے اندر وہ قوت مردمی اور قوت جنسی اور شہوانی بھی ہے کہ نہیں ہے، ہارمونی نہیں ہے، تو دونوں کے ٹیسٹ ہوں گے پھر اجازت ملے گی شادی۔ ہمارے ملک میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی۔ وہ لڑکی بڑی پڑھی لکھی تھی، وہ انکار بھی کرتی رہی کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے زبان دے دی ہے، میرا بھائی کا بیٹا ہے، ہر حال میں تجھے شادی کرنی پڑے۔ لاکھوں روپے لٹا دیے جناب شادی کے۔ جب شادی ہو گئی اور سہاگ رات بیوی بیچاری سوئی ہوئی ہے انتظار میں، وہ آگے دوسری چار پہ سو گیا، اسے ہاتھ ہی نہیں لگایا، 2 راتیں 3 راتیں 4 راتیں، آخر بیچاری پھٹ پڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ کہا میں تو نہ مرد ہوں، میں تو عورت کے قابل ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تم نے کیوں شادی کی میرے ساتھ؟ کہا تمہارے ماں باپ نے مجبور کیا، میں کیا کروں؟ میں کہا تم نے بتا دیا تھا؟ ان کا بتایا میں نہیں، پھر تم بھی تو مجھے ہو۔ یہ واقعات بھی ہو جاتے ہیں، لڑکیاں جلتے جلتے مر جاتی ہیں، یا پھر وہ گناہ کرتی ہیں نوکروں کے ساتھ، اور خاوند چونکہ نامرد ہے وہ بھی خاموش رہتا ہے، چاہے اولاد بھی ہو جائے وہ کہتے نہیں ہے، تاکہ عزت رکھو، ناز میری اونچی رہے۔ اس لیے بڑا خیال رکھا کریں۔ سب سے بڑی چیز تو استخارہ ہے، اور یہ بھی غلط ہے جو کہتے ہیں اور جی فلاں بزرگ سے استخارہ کروائیں، فلاں مولوی صاحب، یہ بالکل غلط ہے۔ ہر آدمی جس کا کام ہے خود استخارہ کرے، وہ لڑکی خود استخارہ کرے، اور استخارے کا کوئی وقت نہیں ہے کہ دن ہو یا رات ہو، کسی وقت بھی 2 رکعت پڑھے اور دعا استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حالات کے مطابق پتہ بھی کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ کفر میں شادی کرو، کہ لڑکی مثلا عالمہ ہے اور جاہل سے شادی کر دو، یہ بھی ظلم ہے۔ لڑکا عالم ہے اور گھر میں ایک جاہل بیوی بھیج دو جس کو بولنے کی تہذیب بھی نہ ہو، یہ دیکھنا چاہیے، اور دونوں کے خاندان بھی برابر ہو، تاکہ ایک دوسرے کو تانا نہ دے سکیں اور چھوڑو تم موچی کے بیٹے ہو، میرے پلے پڑ گئے، تمہارا باپ تو جوتیاں سیتا ہے بازار میں بیٹھ کے۔ برابر کے لوگوں میں شادی کرو تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور کرے، لیکن جس کو بھی پریشانی ہو اس کا علاج یہ ہے جو حضور پاک نے کیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی کرو اور نماز پڑھو۔ اذا حدث امر بادر الى الصلاة، حضور کو کوئی مشکل پیش آتی، نماز نماز نماز۔ اور دوسرا سب سے بڑا اکثیر عمل جو ہے نا وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے بچوں کو چھوڑا حرم میں تو بی بی نے بھی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ عہد میں پریشان ہوئے تو کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بی بی عائشہ میں تہمت لگی تو کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے ہر کسی کی مصیبت ٹال دی۔ یہ اکثیر اعظم ہے۔ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، میرے خیال فوت ہو گئے، ہم نے تو نام سنا ہے، زیارت نہیں کی۔ انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے القول الجمیل فی فضائل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو بس تم اسی کو پڑھنا شروع کر دو، پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات میں دن میں، انشاءاللہ سب پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور